सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। जंगे तबूक के मौके पर, जंगे तबूक के मौके पर उसे जैश उसरत कहते हैं। बड़ी तंगी का दौर था, जंगे तबूक बहुत तंगी का दौर था। हमारे उलमा से पूछें, हजरत फारूक आजम कहते हैं एक खजूर कई कई मुसलमानों को दी जाती थी कि ले लो और इसको थोड़ी सी खा के आगे बढ़ा दो। तो फरमाते कि मैं खाता नहीं था बल्कि सिर्फ चूस करके दूसरे को दे देता था कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी है। जंग तबूक ही का मामला है कि सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता और लिबास भी दे दिया कि हम जंग में जा रहे हैं और मुझे पता है अगर कोई शहीद हो जाए तो उसको कफनाने के लिए हमारे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरा लिबास बतौर कफन काम आ जाएगा किसी शहीद के लिए। ये उनकी कुर्बानियां थी। तो जंग तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, आका अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी, अल्लाह अकबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग चले, इसलिए कि दूर का मामला था, दुश्मन ताकतवर था। आका ने सबको चलने के लिए कहा, लेकिन एक बात वहां पर यह थी कि गर्मियों का मौसम था, खजूरें पक चुकी थी, पककर तैयार हो चुकी थी और खजूरें जो है वो टूटने वाली थी, खजूरें कटने वाली थी। यही हुआ, उनमें से एक सहाबी जनाबे काब इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सोचा कि खजूर पककर तैयार हो चुकी है, जल्दी से अपने बाग की खजूरें तोड़ लूंगा और आका अलैहिस्सलाम से जा मिलूंगा। आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा। इसमें ऐसा हुआ, काम बढ़ते चले गए, रुकावटें बढ़ती चली गई और मैं आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच न सका। बिल आखिर ये हुआ कि मुझे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फातिहाना शान से वापस तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे कहा था जंग में शरीक होने का, एक ही हुक्म की बात है, जंग में शरीक होने के लिए हुजूर ने मुझसे कहा था। अब मैं क्या करूं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं। कुछ मुनाफिकीन भी थे जो जंग में नहीं गए थे। बहुत गर्मी है, बहुत तंगी है, न खाना है, न पीना है, न कपड़े हैं, न सवारियां हैं, एक एक सवारियों पर 3-3 4-4 आदमी हैं, लोगों को पैदल चलना है, कौन तकलीफ उठाएगा। मुनाफिकीन नहीं गए थे, अक्सर सारे सहाबा अक्सरियत में थे और इनमें से जनाबे काब जैसे लोग मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके। अब हुआ क्या, हुजूर आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा हुजूर को। आप भी और हम भी सोचे क्या जवाब दूंगा हुजूर को, इसलिए कि काब की मुलाकात मदीने में मस्जिद नबवी में होनी थी और काब सोच रहे थे वक्त से पहले क्या जवाब दूंगा। मेरी और आपकी मुलाकात हुजूर से बहुत जल्दी होना है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4 घंटे के बाद भी हो सकती है, 10 घंटे के बाद भी हो सकती है। और उस मकाम को कब्र कहते हैं। जो जितनी जल्दी मरेगा वो उतनी जल्दी मुलाकात करेगा, लेकिन हुजूर का सामना होना है। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि ईमान वालों की कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर का सामना होगा, लेकिन इस पे तैयारी करें कि हमें भी कोई जवाब देना है। अल्लाह की अदालत में तो खड़े होना है, बाद में पहले हुजूर का सामना होना है, पहले हुजूर का सामना होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी जवाब दें। काब सोचने लगे क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब। दिल में ख्याल आया कोई बहाना सोच लेते हैं, अच्छे से कोई बहाना, लेकिन मोमिन थे, सहाबी थे। सोचा जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, जिसकी निगाह से हमारा रुकू और खुशू नहीं छुपता, उसकी निगाह से मेरे मामलात और मसाइल क्या छुपेंगे। कहा जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, लेकिन मैं सच्ची सच्ची बात बता दूंगा, माफ करें चाहे सजा दें उनकी अपनी मर्जी, माफ करें चाहे सजा दे उनकी अपनी मर्जी है, सच्ची बात पेश कर दूंगा। मुनाफिकीन ने बड़े बड़े बहाने गढ़ लिए, ये था बच्चा बीमार, बीवी बीमार, ऐसा वैसा तैसा, सब उन्होंने गढ़ लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की और फिर उसके बाद लोग मिलने आने लगे। आगे मुनाफिकीन थे, हुजूर ऐसा था, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठे बहाने करने वाले मुनाफिकीन को छोड़ा, कुछ नहीं कहा। क्यों? वो तो थे ही अपने नहीं, वो तो थे ही अपने नहीं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वाले जवानों, जो हुजूर के
وہ بڑے بڑے پاپ کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں، جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں، ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے. ایک بات پر کعب آئے، حضور معافی چاہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچی بات یہ کہ آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے. میرے باپ کی کھجوریں پک گئی تھی، کھجوریں کاٹنا اور توڑنے کا معاملہ تھا. سوچا آج جا کے ملوں گا، کل جا کے ملوں گا، آج جا کے ملوں گا. آج میں حضور میں پہنچ ہی نہیں سکا. اب بندہ پرور کریم آقا، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، جو چاہے فیصلہ کرے. حضور نے منہ پھیر لیا. دو چیزوں پہ غور کرو. فتح مکہ کے دن جان کے دشمن کھڑے ہیں، ان کو معافی ہے. اور عاشق کو ایک بظاہر ایک بات پر، ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ منہ پھیر لیا جاتا ہے. پتا چلا دشمنوں کو ڈھیل ہے، دشمنوں کو معافی ہے، مکاروں کو معافی ہے، لیکن عاشقوں کے لیے غیرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، منہ پھیر لیا. اور اعلان ہو جاتا ہے جاؤ جاؤ. صحابہ سے کہا جاتا ہے کوئی اس کو سلام نہ کرے، کوئی اس سے کلام نہ کرے، کوئی اس سے گفتگو نہ کرے، اس کا بائیکاٹ کر دو. شاید اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. نبی کی رحمت سب کے ساتھ ہے، نبی کی غیرت صرف عاشقوں کے ساتھ ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا. اس مقام پر پہنچ کر میں سوچتا ہوں کہ ایک فرمان پر جناب کعب عمل نہیں کرتے. آقا نے منہ پھیر لیا اور کہا اس کا بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ. کوئی سلام نہ کرنا، کوئی کلام نہ کرنا. اور کہا یہ حکم صرف اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ یہ اس کا بائیکاٹ کرے. کعب کہتے ہیں میرے لیے تو قیامت آ گئی کیونکہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے. ایک بات، حالانکہ جان بوجھ کر نافرمانی، میں تو اس کو نافرمانی کہتا بھی نہیں ہوں، نافرمانی مانتا بھی نہیں، کیونکہ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ میں ابھی پہنچوں گا. اور حالات ایسے بنے کہ حضور واپس آ گئے. میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں میرے نبی کے کسی صحابی کو معاذ اللہ نافرمان کروں. نہ میرا یہ مسلک ہے، نہ میرا یہ مذہب ہے. ہمارا مسلک تو مسلک عشق و محبت اور مسلک ادب ہے. وہ اور لوگ ہیں جو صحابہ کی غلطیاں گناتے ہیں، وہ خود غلطیوں پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کعب کہتے ہیں میں تو تڑپ گیا کہ میری جان، جان کائنات، روح کائنات، ایمان کا ایمان، جان ایمان مجھ سے ناراض ہو گیا، منہ پھیر لیا. فرماتے ہیں کہ میں مایوس تھا، کوئی مجھے سلام بھی نہیں کرتا. میں گھر پہنچا، گھر تو میری بیوی چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی تھی، جو کبھی بغیر اجازت گھر سے نہ نکلی. جب وہ چادر اوڑھ کے گھر سے باہر آ رہی تھی، میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، اجازت کے بغیر کہاں جا رہی ہوں؟ منہ پھیر کے کہا جس سے محبوب نے منہ پھیر لیا ہو اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی. اب ذرا سوچنا، رات رات بھر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والا میرا جوان، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے گھنٹوں گندی غلیظ گفتگو کرنے والا میرا جوان، نکڑوں پہ بیٹھ کر کے نماز عشاء کو ترک کرنے والا میرا جوان، رمضان المبارک میں تراویح کے وقت میں نکڑوں پر بیٹھ کر کے دھڑلے سے تراویح چھوڑ دینے والا میرا جوان. جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھ سے تراویح 20 رکعت پڑھی نہیں جاتی. فلم کھانے کے لیے ٹکٹ خریدنے جاؤ گے تو گھنٹوں قطار میں کھڑے رہ سکتے ہو، تراویح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جو 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے رہنے کی طاقت جس میں نہ ہو وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟
جو کہے کہ گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو ماہ رمضان کو جنوری اور فروری کی طرح کھا پی کر کے گزار دیتا ہو، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق ہے؟ وہ منہ کیا دکھائے گا؟ سوچو، ایک بات پر کعب بظاہر عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے بائیکاٹ کے لیے کہا، بیوی نے تک بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ تراویح، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تقوی، نہ طہارت، گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ۔ اللہ نہ کرے اگر میدان محشر میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بہت پاپ کر کے آیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جس دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اس دن اگر سلام پر پابندی لگ جائے تو قبر انور میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ جب ہمیں سجا سوار کر کے اپنی قبر کی اس پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں داخل کر دیا جائے، اس میں داخل کر دیا جائے، اور کوئی مدد کے لیے نہ ہو، حضور مدد کے لیے آئیں، اور اللہ نہ کرے کعب کی ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ جو نبی کعب سے منہ پھیر لے، جناب کعب سے، اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ تو کروڑوں نافرمانیاں کر کے آیا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ بہت کھلکھلا کر کے جرائم کر رہے ہو نا، بہت کھلکھلا کر کے گناہ کر رہے ہو نا۔ دنیا کے اندر ایک امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہزاروں مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کے امتحان میں، اور وہ بھی قبر کے امتحان میں جو پہلی منزل آخرت کی، اور اس کا پہلا امتحان حضور قبر میں آئے قبر کو جگمگانے کے لیے اور منہ پھیر دیں، اور منہ پھیر کر چلے جائیں، منہ پھیر کر چلے جائیں، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ جناب کعب کہتے ہیں میری زندگی میں تو قیامت آ گئی، جب میں مسجد جاتا تھا تو لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے، کیونکہ حضور نے منہ پھیر لیا۔ ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، آقا نے منہ کیا پھیرا؟ سب نے منہ پھیرا۔ ہماری جماعت میں صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعب اپنی بکریوں کے پاس گئے تو بکریاں بھی منہ پھیر کر چلی۔ اب آپ کہتے ہیں عزت نے کیوں منہ پھیرا، رزق نے کیوں منہ پھیرا، برکت نے کیوں منہ پھیرا، وقار نے کیوں منہ پھیرا، عروج نے کیوں منہ پھیرا، کامیابی نے کیوں منہ پھیرا؟ جناب کعب کی روایت بتا رہی ہے جس سے حضور منہ پھیر لیں پھر اس سے کامیابی بھی منہ پھیر لیتی، روزی کی برکت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اولاد کی محبت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اقتدار بھی منہ پھیر لیتا ہے، اس سے وقار بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے امام کہتے ہیں بلکہ جس سے حضور منہ پھیر لے اس سے اللہ کی رحمتیں بھی اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہیں، کچھ نہیں بچتا اس کا۔ آج ہمارا کچھ جو بچا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قلب نازنین کا خیال نہ کیا، حضور کے قلب اطہر کا خیال نہ کیا۔ اے عشق رسول کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ اگر عشق کرنا ہے تو زبانی عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے تو صرف ناموں کا عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے صرف جلسوں اور کانفرنسوں کا عشق نہ کرو، اگر عشق کرنا ہے تو اپنے آقا سے دل کا عشق کرو۔